वेलकम बैक न्यूज़ एट 11 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जी तो हम बात करेंगे अलवी साहब आपसे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मंसूबे आवाम की हालत को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं, लेकिन एक साथ ही इतने महाज पर काम शुरू करना कोई आसान बात नहीं थी। या जो भी कुछ उन्होंने कहा है तो क्या वादे ही होंगे या हकीकत पर भी मनवी होंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी तक जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जा सके हैं उसमें तकरीबन 9 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें चीदा है। जैसे अभी किसान कार्ड जो हाफिजाबाद में मरीम नवाज साहिबा उसका इफ्तिताह करके आई हैं, फिर डोर स्टेप पे अद्वियात की फराहमी है, फिर इसी तरह धीरानी प्रोजेक्ट है, फिर इसी तरह ख़वातीन के इलेक्ट्रिक बाइक की बात हुई है, फिर इससे पहले एक रिमोट हॉस्पिटल की भी पूरा एक फ्लीट तैयार किया गया है कि जो रिमोट इलाके जिन इलाकों में सेहत की सहूलियात नहीं है वहाँ पे ये इस तरह की सहूलतें फराहम की जाए। देखें, ये मंसूबे तो बहुत आइडियल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो मंसूबे बनाए गए हैं ये आवाम की ज़रूरत है। पहले भी जितनी हुकूमतें रही हैं उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट इनिशिएट किए हैं, लेकिन ये एक आइडियल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये हो जाते हैं तो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली आ सकती है। आवाम खुशहाल है। देखिए, आवाम बेसिकली किसी भी हुकूमत को वोट दे के लाती है तो उनका मकसद यही होता है कि हमारे हालात बेहतर हों, हमारी सेहत के जो सहूलियात है वो बेहतर हो, हमारे बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ें, फिर उनको सरकारी मुलाजमतें मिलें, सरकारी ना मिलें तो कम अज़ कम प्राइवेट मिलें। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसको देखें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक साथ इतने बड़े महाज अगर खोल दिए जाएंगे तो कोई भी काम है, छोटे से छोटा काम ले लें, बड़े से बड़ा काम ले लें, पैसे के बगैर नहीं होता। और पैसे की वजह से ही प्रोजेक्ट होंगे, पैसे की वजह से प्रोजेक्ट फेल होंगे। नीयत तो मरीम नवाज साहिबा की ज़ाहिरन बहुत अच्छी लगती है, प्रोजेक्ट लेके आई है। और भी थोड़ा सा वक्त हुआ है इनको आए हुए, कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। फरवरी में इन्होंने हलफ उठाया है तो अब तो चंद महीने ही हुए हैं, लेकिन चंद महीनों के अंदर इतने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब देखना ये है कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। अब इसको मैनेज करने के लिए फाइनेंसेस कहाँ से लेके आएंगे। मुल्क की सूरत हाल, जैसे हम रोज़ाना ही अपने प्रोग्रामों में कर्ज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि हर तरफ से फेडरल गवर्नमेंट, कभी सऊदीया से कर्ज आ रहा है, कभी चाइना से कर्ज आ रहा है, फिर IMF के साथ हम एंगेज है, वहाँ से बड़ी मुश्किल से हम किस्त लेते हैं। फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ टैक्स नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ जो बड़ा सेठ है और उसकी गर्दन तक हाथ गवर्नमेंट नहीं डाल सकती। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए थोड़ा बहुत जो निज़ाम हुकूमत ने चलाया हुआ है, असल में जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो शुगर मिलों के मालिक हैं, जो टेक्सटाइल मिलों के मालिक हैं, जो बड़ी बड़ी कारपोरेशंस के मालिक हैं, वो खुद असेंबलियों में बैठे हुए हैं। तो हाथ किस पे डालेंगे? जब हाथ डालने की बारी आती है तो वो खुद निकल आते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि ये भट्टे बंद करने के सिलसिले में जब आप पीछे जाए तो देखते हैं कि ये भट्टे हैं ही हुकूमती लोगों के। इसी तरह जब फंड्स की हम बात कर रहे थे, फंड्स की फराहमी के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। तो यकीनी बात है मरीम नवाज साहिबा ने जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किए, इससे पहले फंड्स का अरेंजमेंट तो किया होगा, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि इतने फंड एकदम कहीं से कहां से आएंगे। देखें, पंजाब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो तो वही है, लगा बजा रेवेन्यू है, जो पहले आता था वही आता है। और फेडरल गवर्नमेंट भी जो अपने कर्जे ले रही है बाहर से, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उसमें जो हिस्सा पंजाब को मिलेगा। लेकिन इतने फिर इसके अलावा फंड्स के अलावा टाइम की भी बात है कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम चाहिए होता है। फिर टाइम के अलावा गुड गवर्नेंस भी चाहिए होती है। आपने कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, आप इवन उसको फंड्स भी जारी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप पीछा नहीं करते, जब तक आप प्रोजेक्ट के पीछे नहीं जाते, आप उनको मॉनिटर नहीं करते हैं, तो फिर प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं। प्रोजेक्ट लेट होने की वजह से फिर और ज़्यादा अखराजात बढ़ जाते हैं, और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग ना हो तो प्रोजेक्ट गैर मयारी बनते हैं। तो ऐसे हालात में ये बात ठीक है, इसके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं कि प्रोजेक्ट तो इनिशिएट कर दिए गए हैं लेकिन फंड्स कहाँ से आएंगे, ये अपनी जगह पे सवाल बहुत वैलिड है कि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट है। जैसे कहा, इसमें कई प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं, मसलन जैसे ये डोर स्टेप के ऊपर ये जो रिमोट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे हमने देखा कि बहुत जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं वो रेंट की हैं। अब रेंट की अगर गाड़ियां आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के आप प्रोजेक्ट करेंगे कि जो सस्टेनेबल नहीं होंगे। देखिए, प्रोजेक्ट इनिशिएट करना बहुत आसान है। आप एक ऑफिसर को बिठाते हैं, वो कहते हैं ये कॉपी पेस्ट करो, ये एक बहुत आइडियल बात है, ये बात आप मेरी सुने, ये आप इंटरनेट से ले, आप एक प्रोजेक्ट डिजाइन करें और ले आए। बात यह है कि सस्टेनेबल क्या चीज़ है। आप ऐसा काम कर लें, थोड़ा काम कर लें जो सस्टेनेबल हो।
جس کو آگے چلایا جا سکتے. اگر مانگے تانگے کی چیزوں کے اوپر آپ نے مانگے تانگے کے آپ کانسیپٹ کے اوپر کام کریں گے, ہو سکتا ہے تھوڑا عرصہ چل جائے, لیکن وہ اتنے ایکسپینسو ہیں, اتنا مشکل ہے اس کو کیری آن کرنا کہ اس کو آپ لمبے ٹائم کے لیے نہیں چلا سکتے. تو اس لیے جو بھی پروجیکٹ حکومت کو چاہیے کہ وہ بنائیں, اس کے لیے سب سے پہلے فائنانشیل فیزیبلٹی دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ ہمارا جو مینجمنٹ سسٹم ہے پنجاب گورنمنٹ کے پاس, یہ اس کے اختیار میں آتا ہے, پھر وہ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو اتنے زیادہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک دم انیشیٹ کرنا جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں لگتی. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کوارٹر وائز یا ایک سال کے حساب سے آپ کہیں کہ اس مالی سال کے اندر آپ یہ پروجیکٹ کر لیتے ہیں, پھر اگلے مالی سال میں ہم یہ پروجیکٹ کر لیتے ہیں, اس سے یہ ہوگا کہ عوام کا اعتماد بھی حکومت پہ بحال رہے گا کہ جو بھی پروجیکٹ انیشیٹ کیا جاتا ہے, جو بھی افتتاح ہوتا ہے, وہ ایک ریئل چیز ہوتی ہے. اور دیکھیں الٹیمیٹلی آپ نے اپنی حکومت پوری کر کے پھر عوام کے اندر جانا ہے. اگر آپ ایسے کھوکھلے نعرے لگائیں گے, ایسے وعدے کریں گے کہ جس کے بعد آپ کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, تو آپ کے لیے پھر مشکل ہوگی. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر آپ جلد سے جلوسوں میں انتخابی عمل میں جب آپ اتریں گے تو نہیں جا پائیں گے. لوگ سوال کریں گے نا, سوال جیسے ابھی بھی اٹھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ ایک دم انیشیٹ کر دینے سے تو سمجھ نہیں, ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی. الوی صاحب, جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو عوام بڑی خوش ہوتی ہے, لگتا ہے جیسے ریلیف ملنے لگا, ایک امید سی آ جاتی ہے. پھر جیسے سٹیپ بائی سٹیپ ہم جیسے ہی ٹائم پیریڈ گزرتا ہے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. امید دلا کے پھر پروجیکٹ نہ ہونا یہ حکومت کے نیگیٹو میں جاتا ہے, یہ ڈسکریڈٹ میں جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آئیں. ایک پروجیکٹ اگر صحت کے حوالے سے لانچ کیا ہے تو ایک پروجیکٹ اس میں کر لیں. ایک جیسے وہ آئی ٹی کا انہوں نے بہت اچھا پروجیکٹ خواتین کے لیے لانچ کیا ہے کہ آئی ٹی کی ٹریننگ دی خواتین کو دی جائے. دیکھیں یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے. ایسے پروجیکٹ کرنے چاہیے جس سے عوام امپاور ہو, جس سے انٹرپرینورشپ آگے آئے. دیکھیں آپ دیکھیں عوام کو چاہیے روزگار. اب روزگار پوری عوام کو روزگار نہ حکومت دے سکتی ہے نہ پرائیویٹ سیکٹر دے سکتا ہے. اب میں یہ دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ دیکھیں ایک ایسی سکل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور حکومت ابھی بھی حکومت پنجاب کو چاہیے کہ سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرے تاکہ خود روزگاری کی طرف لوگ جائیں, لوگوں کے اندر سکل پیدا کریں, وہ اپنی خود روزگار پیدا کریں. چھوٹے چھوٹے ہیں جیسے میٹرک ٹیک ہے. اب میٹرک ٹیک اتنی خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک عام میٹرک کرتے ہیں, بچہ میٹرک کر کے بالکل فارغ ہوتا ہے. اگر وہ آگے پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا والدین کے پاس اتنی سہولت نہیں ہے کہ وہ پڑھا سکیں, اتنی مالی طور پہ مضبوط نہیں ہے, تو میٹرک ٹیک میں وہ چاہے ویلڈنگ کا کام سیکھ لے, چاہے وہ ٹیلرنگ کا کام سیکھ لے, چاہے وہ کمپیوٹر کا کام سیکھ لے, کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ٹریڈ اگر اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ کم از کم وہ 15-16 سال کے بعد جب وہ میٹرک کر چکا ہوتا ہے تو وہ کسی کام میں ہوتا ہے اور کم از کم اپنے گھر کا چولہا جلا سکتا ہے. تو عوام جو والدین کی جو ایک خواہشات ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو ہمارا سہارا بنے گا, تو وہ ایک سہارا کی شکل بھی بن جاتی ہے. اچھا علی صاحب, مجھے بتائیے گا جیسے پنجاب میں کسانوں کی حالت زار کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری زراعت پر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کسان ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں زراعت تو خاص طور پر اگر پنجاب کی بات کی جائے تو ہماری تو اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی. اسی طرح پورے پاکستان ہے ہی زرعی ملک, اور زرعی ملک ہونے کے ناطے یہاں پہ زراعت کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے, اور پچھلے 3-4 دہائیوں میں کام ہوا بھی ہے زراعت کے اوپر. زراعت کے شعبے میں بہت ترقی ہوئی ہے, بہت زیادہ R&D ہوئی ہے. ایون بارانی علاقوں میں ہر ضلع کے لیے, ہر علاقے کے لیے علیحدہ سے گندم کا بیج بنایا گیا, پھر اس طرح چاول کے بیج بنائے گئے, اور اس وقت بھی سب سے زیادہ PhD جو ہے وہ زراعت کے شعبے میں ہے. لیکن اب یہ تو ایک R&D تک بات ہے. بات یہ ہے کہ کسان کو آپ کتنا اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, کسان کے لیے آپ کتنی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اس وقت زراعت کرنا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کے لیے اس وقت وہ پہلے والا دور گیا کہ جب آپ بیلوں سے اپنے کھیت چلاتے تھے, وہاں پہ آپ ہل چلاتے تھے, پھر فصلیں اٹھاتے تھے, پھر ہاتھوں سے کام کرتے. اب تو آپ کو زرعی آلات سے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے. زرعی آلات سارے ڈیزل کے اوپر چلتے ہیں. پھر آپ کو پانی چاہیے. پانی آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن جو ہے وہ ہمارے دریا خشک ہوتے جا رہے ہیں. جیسے راوی کی صورتحال دیکھ لیں, بالکل خشک ہو گیا راوی کے اندر. تو اب سکیمیں بننا شروع ہو گئی ہیں, وہاں تو روڈا آ گیا ہے, بے شمار سکیمیں اناؤنس ہو گئی ہیں. اب یہ وہی راوی تھا جو بھرا ہوا ہوتا تھا, اور یہ سارا آگے پورے سارے علاقے کو یہ سیراب کرتا تھا. تو اب ایسے حالات میں چونکہ آپ ٹیوب ویل چلتے ہیں. اب ٹیوب ویل کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو وہ بجلی انتہائی مہنگی ہے,
پھر اس کے علاوہ سولر کی طرف آتا ہے، سولر بھی بہت مہنگا ہے، اب کچھ تھوڑا قدرے بہتر ہوا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ان دونوں شعبوں کے اندر کوئی خاص سہولت نہیں دی گئی۔ اب اعلان کیا گیا ہے کہ ہم سولر دیں گے، لیکن حکومت سے کوئی چیز لینا کون سا آسان ہے؟ اس کے لیے اتنی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے بیسیکلی کہ وہ ڈاکومنٹیشن ایک کسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پڑھا لکھا آدمی تو ٹھیک ہے، اتنے ڈاکومنٹ چاہیے، یہ چیزیں وہ کر لیتا ہے، لیکن کسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو کسان کو سہولیات فراہم جب تک نہیں کی جائیں گی تو زراعت بالکل آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ پھر اسی طرح کھاد کا مسئلہ ہے، پھر اس طرح اور کئی ایک مسائل ہیں کسان کے لیے۔ پھر کسان کی جو بیسیکلی سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آڑتی۔ کسان کی ساری جو محنت ہے اس کا پھل آڑتی کھا جاتا ہے، اور کسان بیچارہ مجبور ہے کہ وہ فصل بونے کے لیے بھی اپنے آڑتی سے قرض لیتا ہے، پھر جب فصل آ جاتی ہے تو وہ مجبوراً وہ آڑتی کو دینے کا پابند ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، جب تک آپ آسان اقساط کے اوپر، آسان شرائط کے اوپر کسان کو قرضہ نہیں دیں گے، اور یہ کچھ چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے ایک فصل ہے 3 مہینے کا آپ نے دینے ہیں پیسے، 3 مہینے کے لیے آپ بہت آسان شرائط پہ قرض دے دیں، جب وہ فصل اٹھائے گا تو آپ اپنے وصول کر لیں۔ اس سے یہ ہے کہ آڑتی کے جو ایک بیچ میں بہت ایک گنونا کردار ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کسان خوشحال ہو جائے گا۔ اسی طرح کھاد کا مسئلہ ہے، اس طرح اور مسائل ہیں۔ اسی طرح پھر یہ زرعی آلات ہیں، یہ بھی اگر چھوٹے چھوٹے بینک ان کو اگر اچھی شرائط کے اوپر دے دیں تو وہ اپنا کام چلانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے پنجاب کے اندر، اور اوورآل بھی پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے پنجاب کے اندر وہ ساری میگا سٹیز کے اندر ہو رہی ہے، خاص طور لاہور کے اندر ہو رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لاہور چونکہ صوبائی دارالحکومت ہے، یہاں پہ ترقی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، تو بہت بڑی آبادی ہے یہاں پہ، لیکن ایون ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح آپ لاہور کے اندر کام کر رہے ہیں اسی طرح آپ یہاں سے 50 کلومیٹر دور نکل کے باہر آپ دیہات میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نہ کوئی پکی سڑک نظر آتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور سکول نظر آتا ہے، نہ وہاں پہ اسپتال نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ایسی وہاں پہ بلڈنگز بنی ہوئی ہوئی ہیں تو وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر کوئی پرفارمنس نہیں ہے، ڈاکٹر اگر ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو وہاں پہ جاتا نہیں ہے، چھٹیوں پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ اگر ڈاکٹر ہے تو دوائی نہیں ہے، دوائی ہے تو پھر نرس نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہیں۔ اسی طرح سکولوں کے بھی حالات بہت مخدوش ہیں، سکول اگر ہے تو ٹیچر نہیں ہے، اگر وہاں ٹیچر اویلیبل بھی ہیں تو وہ دل جمی سے پڑھاتے نہیں ہیں۔ مین مسئلہ تو پھر یہ ہے کہ گڈ گورننس کا ہے۔ آپ ادھر لاہور میں بیٹھ کے اتنے دور تک، پھر اتنا بڑا صوبہ ہے یہ، وہاں اٹک سے شروع ہو کے پھر صادق آباد تک، اس کی مینجمنٹ کو آسان کام نہیں ہے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال موجودہ حکومت جو مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں کام کر رہی ہیں، اپنی تئیں کوششیں کر رہے ہیں، اور بڑی متحرک وزیر اعلیٰ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں آ رہے ہیں جا رہے، کبھی کوئی ایسا دن نہیں ہوا کہ جس دن مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کوئی خبر نہ ہو۔ ایسے ہی ہے جی اچھا علی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، بات کریں گے آئی ایم ایف کی جانب سے جو شرائط رکھی گئی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو مسلسل مہنگائی کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، جبکہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں بارہا ریلیف دینے کی بات کرتی ہیں کہ ہمیں ریلیف مل جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومتوں کے یہ سب چیزیں کس طرح سے درست کر پائے گی؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، قرضوں پہ ملک نہیں چلتے، ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم قرض لیتے ہیں، پھر قرض اتنی مہنگی شرائط پہ لیتے ہیں، اتنی مشکل شرائط پہ لیتے ہیں، اور پھر شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ چلیں جی ہماری ایک قسط آ گئی ہے۔ بیسیکلی یہ آپ اپنی نسلیں ڈبو رہے ہیں۔ یہ اب وہ بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا پاکستان میں وہ بھی مقروض ہے، اور قرض لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک بہادری بنائی ہوئی ہے کہ فلاں شخص نے بڑی محنت کی ہے، فلاں حکمران نے، اور وہ قرض منظور کرا لایا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ہٹی نہیں چلائیں گے، جب تک آپ اپنا کاروبار نہیں چلائیں گے، اور کاروبار ایکسپورٹ اورینٹڈ جو بزنس ہے پاکستان کے اندر، جب تک آپ یہ بزنس نہیں چلائیں گے تو آپ دن بہ دن قرض کے اندر دھنستے چلے جائیں گے، تا وقت کہ آپ کا نام و نشان بھی نہیں رہنا۔ اور یہ کوئی دور نہیں رہ گیا، یہ قریب ہی ہے معاملہ کہ ہر طرف سے آپ نے تو وہ حساب ہے کہ کون سی ایسی ہٹی ہے جس سے قرض نہیں لیا ہوا، کوئی ایسی ہٹی نہیں رہ گئی، اور پے در پے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ قرض کی قسط واپس کرنے کے لیے پھر قرض لے لیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم یوٹیلیٹیز بہتر کریں، ہم انڈسٹری کو سستی بجلی دیں، انڈسٹریز کو گیس مہیا کریں، اور پھر وہ انڈسٹری چلائیں جس کا را میٹیریل پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو پاکستان کے اندر موجود جو بھی جیسے ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، پھر ہمارے ہاں بہت زیادہ منرلز ہیں، ہمارے ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا
साफ पानी है नादन एरियाज के अंदर कि हम सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर ही पैक करके दुनिया को भेजते जाएं। तो अलवी साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या तजावीज़ देंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आएँ और हमारा मुल्क तरक्की कर सके? देखिए, ये तो फेडरल गवर्नमेंट के काम हैं। ये पहली बात ये है कि हमारे यहाँ जो सियासत होती है वो मंशूर के ऊपर बेस्ड नहीं है। हमारे यहाँ जो भी आता है आपको वोट मांगने, वो कहता है बस वोट दे दें। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई जितनी भी सियासी पार्टियां इस वक्त मैदान अमल में हैं, जो पहले रह चुकी हैं हुकूमतों में या जो आने के लिए तैयार हैं या वेटिंग में हैं, उन सब के पास मंशूर ही नहीं है। जब किसी के पास मंशूर ही नहीं होना, जब हुकूमत ही दे दी जाती है एक खास टोले को, एक खास पार्टी को, तो अब उसके पास करने को कुछ होता नहीं है। देखिए, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत के अपने जो थिंक टैंक होने चाहिए, हुकूमत के अपने जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इदारे होने चाहिए। हाँ जी, मैं जैसे आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे इदारे मजबूत नहीं है। जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारा मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। फिर पॉलिसी का तसलसल नहीं है। इदारे मजबूत होंगे तो वो पॉलिसी का तसलसल लेके आएंगे, फिर कारोबार भी चलेगा, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारी ज़राअत चलेगी, हम खुशहाली की तरफ जाएंगे। अदरवाइज जो सूरत इस वक्त है ना, ये तो हमारे तबाही की तरफ लेके जा रही है। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे आपसे न्यूज़ एट 11 में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।